دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، دور مسجد سے ہونے کا بے حد ہے غم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم، مسجدوں میں نمازوں کو جا نہ سکے، مسجدوں میں نمازوں کو جا نہ سکے، اپنے روٹھے خدا کو منا نہ سکے، اتنے بے بس ہیں ہم ماہ رمضان میں بھی، ایک جمعہ تک بھی ہم کر ادا نہ سکے، زندگی بھر رہے گا ہمیں اس کا غم، اس برس عید کیسے منائیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت و خواتین اسلام، آج کی مجلس میں لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کہاں اور کیسے کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ برادران ملت و خواتین اسلام، ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فیصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر ملک کے مسلمان عید کی نماز کے سلسلے میں بڑی تشویش اور بے حد بے چینی میں مبتلا ہیں۔ اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ختم ہونے والا ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اس لیے عید کی نماز کے سلسلے میں ملک کے تمام مسلمانوں کی رہنمائی وقت کا ایک اہم تقاضا اور بڑی ضرورت اور ایک انتہائی اہم شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ برادران ملت و خواتین اسلام، اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کے سلسلے میں ملک کے مسلمانوں کے لیے چند ضروری باتوں کا ذہن میں رکھنا اور ان کا لحاظ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، عید کی نماز واجب ہے اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے شرائط ہیں۔ البتہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح جمعے کی جماعت کے لیے کم از کم امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، ایک شہر میں مختلف اور متعدد جگہوں پر عید کی نماز ہو سکتی
اور ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔ نمبر 4، اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایسی صورت میں جن مقامات پر عید کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے وہاں مساجد اور عیدگاہوں میں طبی احتیاط کے ساتھ 5 افراد عید کی نماز ادا کریں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید ادا کریں اور اپنے گھر سے باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بلائیں۔ عید کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ ایسا شخص موجود ہو جو عید کی نماز تو پڑھا سکتا ہو لیکن خطبہ نہیں دے سکتا ہو تو بغیر خطبے کے ہی عید کی نماز ادا کر لی جائے، نماز شرعاً درست ہوگی۔ موجودہ حالات میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ 5 آدمیوں کے نام کی لسٹ بنا لیں اور اس پر سختی سے عمل کریں تو بہتر ہے، تاکہ عید کے دن عید کی نماز کے وقت بدنظمی اور انتشار نہ ہو۔ نمبر 5، بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں کے لیے عید کی نماز پڑھانے کے لیے امام کا انتظام کر لیں، یا اگر ممکن ہو تو ہر گھر کا کوئی ایک فرد عید کی نماز پڑھانے کی تربیت اور ٹریننگ لینے کی کوشش کرے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے۔ نمبر 6، جن لوگوں کے لیے نماز عید الفطر کی نماز عید الفطر کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر و مجبوری کی وجہ سے ان سے عید کی نماز معاف ہوگی، اس لیے کہ نماز عید الفطر کی نہ تو قضا ہے اور نہ ہی اس کا بدل ہے، لہذا ایسے معذور اور مجبور لوگوں کو نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی مستحب قرار دی ہے، مگر یہ عید کی نماز کی قضا یا بدل شمار نہیں ہوگی۔ نمبر 7، عید کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے میں زوال آفتاب ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ نہیں ہوگی، البتہ اسے نفل نماز کا ثواب مل جائے گا۔ برادران ملت و خواتین اسلام، موجودہ حالات میں کسی عیدگاہ یا کسی مسجد یا کسی بڑے ہال کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی کوشش کرنا ایک غیر قانونی ہی نہیں بلکہ ایک غیر شرعی عمل بھی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن صرف قانونی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے۔ ہاں، جب بھی یہ ثابت ہو جائے کہ لاک ڈاؤن صرف
قانونی مجبوری کی وجہ سے ہے تو پھر اس صورت میں اجازت لینے میں کوئی حرج نہ ہوگا. لیکن موجودہ حالات میں کسی عیدگاہ یا کسی بھی جگہ عید کی نماز اجتماعی طور پر پڑھنے کے لیے اجازت لینا بالکل غلط اور حکمت و دور اندیشی کے خلاف ہے. یہاں تک کہ اگر کہیں کسی کے توسط اور سفارش سے اجازت بھی مل جائے تو موجودہ حالات میں اس اجازت پہ عمل کرنا غلط ہی نہیں بلکہ ایک غیر شرعی عمل شمار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موجودہ حالات کی نزاکت کو سمجھ کر تمام مسلمانوں کو موجودہ حالات میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہدایات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.